لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا کا جو اصل ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے اور اس کائنات کو بنانے والا ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. شرک کو بھی ڈیفائن کیا کہ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے, اپنی طرف سے نہیں. آج بہت سے لوگ شرک کر رہے ہیں صبح شام, لیکن وہ کہتے ہیں ہم مشرک نہیں ہیں. تو اس میں بھی جیسے میں نے بتایا بہت سے لوگ برائی کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو برا نہیں مانتے کیونکہ برائی کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی انہوں نے. تو ایسے ہی بہت سے لوگ کہتے ہیں یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث اعظم مدد, قبروں سے بھی مانگ رہے ہیں, اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی کہہ دیا, نبی کو مشکل کشا, حاجت روا, ساری وہ شرکی عقیدے رکھ کے بھی کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں کیونکہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ اتنے تکلف کی ضرورت, بولو یہ توحید کے خامخواہ کے تکلف کی ضرورت نہیں. اس کی مثال ہے جیسے کوئی خاتون کہے اپنے میاں سے کہ میں ہی ہوں نا تمہارا میاں. ہاں جی, صرف میرے میاں کون ہیں؟ آپ ہیں. اچھا پھر اس کے ساتھ کیوں گھوم رہی تھی؟ بائک پہ بیٹھ کے اتنا چپک کے بیٹھی ہوئی تھی اس کے ساتھ, راتیں بھی اسی کے ساتھ گزارتی ہو, کبھی میں دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ تم ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہو حالانکہ وہ تمہارا نامحرم ہے. کبھی اس کے ساتھ کہتی وہ تو ٹھیک ہے میرے ان سے بھی تعلق ہے اور وہ ٹھیک ہے, یہ آپ کا بیٹا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ والا فلاں کی سے میں نے جو ہے نا اس کے ملاپ سے ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا. میاں میرے صرف تم ہی ہو. وہ کیا کہے گا؟ بیگم اس تکلف کی ضرورت, اتنا نیک بننے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. یہی کہے گا نا کہ جب میں میاں ہوں تو اس کا مطلب کہ بھائی جو ریلیشن میاں سے ہوتا ہے مجھے سے ہوگا, کسی اور سے نہیں ہوگا. تو آج کا مشرک بھی یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, نبی مشکل کشا, حاجت روا, عالم الغیب, نور بشر کی فہرست سے نکال دیا, اور جناب یا اللہ سے مدد مانگو, نبی سے مدد مانگو, قبروں سے جا کے بزرگوں سے مدد مانگو, جو مرضی کرتے رہو. ایسا تگڑی توحید ہے کہ بی بی تمیزہ کا وضو بھی اتنا تگڑا نہیں تھا, یہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. بی بی تمیزہ کو نا مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھا کرو, اس نے کہا کیسے, مجھے وضو نہیں آتا, اگر وضو آتا ہوتا تو میں پڑھتی. انہوں نے وضو کرا دیا اس کو, پورا اپنے سامنے لوٹے سے وضو کرایا. کہا اب تو پڑھو, اس نے نماز پڑھ لی. مولوی صاحب چلے گئے کہیں سفر پہ, 10 سال کے بعد آئے. بی بی تمیزہ کے بچے بھی ہو چکے تھے اس وقت, اور 10-15 سال گزر گئے, شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے. مولوی صاحب آئے, بی بی تمیزہ نماز پڑھتی, اس نے کہا جی الحمدللہ 10 سال میں ایک بھی نماز مجھ سے نہیں چھوٹی. وضو بھی کرتی ہو؟ کہتی وہ تو آپ نے کرا دیا تھا مجھے. تو ہمارے استاذ یہ واقعہ بیان کر کے کہتے تھے کہ بی بی تمیزہ کا وضو 10 سال میں بچے پیدا ہونے سے بھی نہیں ٹوٹ. ادھر لوگوں کا وضو ذرا سی ہوا خارج ہو ٹوٹ جاتا ہے, اتنی سی ہوا. بعض وہمیوں کا تو کنفیوژن سے ٹوٹ جاتا ہے کہ پتہ نہیں شاید ٹوٹ گیا, وہ احتیاطاً کر رہے ہوتے ہیں دوبارہ. اور بی بی تمیزہ کی شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, مگر ایسا پاورفل وضو ہے کہ ابھی بھی. تو ایسے ہی بعض لوگوں کی توحید اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ یا علی مدد, یا غوث اعظم مدد, یا عباس مدد, یا حسین مدد, یا حسن مدد, یا فاطمہ المدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث اعظم مدد. صبح و شام اللہ کے علاوہ 20 سے مدد مانگتے ہیں, لیکن کہتے ہیں ہم صرف ایک خدا کو مانتے ہیں, ہم مشرک نہیں ہیں. تو یار یہ تو عیسائی نسبتاً اچھے نکلے جو صرف ایک شرک کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. وہ صرف حضرت عیسیٰ سے مدد مانگتے ہیں, اس کے علاوہ نہ قبروں سے, کسی سے بھی نہیں. ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مشرک ہیں, کافر ہیں, اور ادھر درجنوں کو خدا بنا لیا آپ نے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم تو صرف ایک خدا کو ماننے والے ہیں. تو اللہ کہے گا کہ اس تکلف کی ضرورت, بولو نہیں, یہ تکلف ہے خامخواہ. ایک خدا کا مطلب ایک خدا, معبود, عبادت کے لائق, اور عبادت میں سب سے پہلے ہے دعا, کہ ما فوق الاسباب, اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. باقی دنیا کی ہر مخلوق وہ اسباب کی محتاج ہے. اسباب ہوں گے تو وہ کچھ کریں گے, اسباب نہیں ہوں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پولیس سے جب آپ مدد مانگتے ہیں یہ شرک نہیں ہے, کیونکہ پولیس اسباب اختیار کر کے مدد کرے گی. موبائل میں بیٹھ کے آئے گی, چور کو پکڑے گی, بندوق یہاں رکھنا چاہیے, رکھے گی نہیں رکھے گی یہ تو ان کی ٹینشن ہے. یہاں سے پکڑ کے لے کے جائے گی, عدالت میں مقدمہ ہوگا, عدالت ان کو چھوڑے گی, پھر دوبارہ آپ
ان کو موقع دے گی کہ ایک دفعہ ٹرائی اور کریں آپ. یہ حقیقت ایسا ہی ہوتا ہے کراچی میں. تو آپ پولیس کو اس لیے نہیں بلاتے کہ ڈاکو کو پکڑ کے مر جائیں گے ڈاکو. پولیس بھی مجبور ہے, اس کا قصور نہیں ہے اس میں, قانون ایسا بنا ہوا ہے نا عدالتوں میں, جو لا ہے وہ وہی, جج بھی مجبور ہے, کہہ رہا لا یہی ہے بھائی. تو یہ تو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ لا کو چینج کرو بھائی. رینجرز کو اختیارات دو کہ آن دا اسپاٹ ان ڈاکوؤں کو مارنے کی ان کو اجازت ہو. جب تک کراچی رینجرز کے حوالے نہیں کیا جائے گا, امن و امان کھوپڑی سے نکال دو آپ اپنے. سمجھتے ہو, رینجرز کے اختیارات بڑھا دینے چاہیے, اور یہ بڑھاتے نہیں ہمارے حکمران جو ہیں. مر رہے ہیں لوگ کراچی میں, پھر ٹاپک چینج ہونے لگتا ہے. میرے گھر کے سامنے کا گٹر ابل رہا ہے, آج میں نے کئی گھنٹوں سے ابل رہا ہے میرے گھر کے سامنے کا گٹر, اور صرف میرے گھر کے نہیں, ہر مسلمان کے گھر کے سامنے کا گٹر کراچی میں ابل رہا ہے. جس کا نہیں ابل رہا تو کل پرسوں ابلنا شروع ہو جائے گا, وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے, یہ ذہن میں رکھیں. تو کیا بات چل رہی تھی یار, دیکھو اچھا بھلا بیان چل رہا ہوتا ہے یہ گٹر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اللہ کو گاڈ خود, ہاں توحید جو ہے نا, اس طرح کی توحید اللہ کو نہیں چاہیے یہ والی, ٹھیک ہے نا. اللہ کو وہ والی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, صرف یا اللہ مدد. ہاں لوگوں پہ شرک کے فتوے نہ لگائیں آپ. بعض دفعہ کوئی کس تعویل کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی کس نیت کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے, اس کی منشا کیا ہے. تو فتوے لگانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا کہ اب آپ کسی نے بھی کوئی لفظ استعمال کر لیا تو کافروں کی فہرست میں شامل کر دیں. کسی کو کافر قرار دینے کے لیے نا, اس میں شریعت کہتی ہے اس کی بات کی تعویل کرو آپ. جیسے کسی نے کسی کو کہہ دیا کہ فلاں مشکل کشا ہے, تو فوراً کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا, حالانکہ مشکل کشا کون ہے, صرف اللہ ہے. لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے کسی کو مشکل کشا, تو اس سے اس کا مفہوم پوچھا جائے گا, مشکل کشا کا مطلب کیا ہے. وہ کہے گا بھائی مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کی مشکلات حل کرتا ہے, لیکن اسباب کے تحت حل کرتا ہے. لیکن چونکہ بہت زیادہ مشکلات حل کی ہے اس نے, تو میں نے اس لیے اس کو مشکل کشا کہہ دیا. تو اس کی اس تعویل کو مانا جائے گا, اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. ہاں اس کو یہ ضرور کہا جائے گا یار ایسا لفظ استعمال نہیں کرو جس کے مطلب آپ سے ہمیں پوچھنے پڑ رہے ہوتے. آئی بات سمجھ میں؟ پھر مطلب کا مطلب, پھر مطلب کا مطلب. تو بعض لوگوں نے تو یوٹیوب پہ نا ایسی چیزیں نکال کے لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیا. تو کافر کہنے میں بہت احتیاط ہے بھائی, اس کا تو حتی الامکان صحیح مطلب تلاش کیا جائے گا. کوئی کہتا ہے نبی عالم الغیب تھے, تو فوراً کافر نہیں کہا جائے گا, پوچھا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے بھائی. وہ کہے گا اگر میرا مطلب یہ ہے کہ سارا علم نہیں تھا لیکن بہت سارا علم تھا, میں نے اس لیے عالم الغیب کہا ہے, تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کو کہیں گے بھائی ایسا لفظ استعمال آپ نہ کریں جس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.